بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء مسجدی ھذا لم یأت الا لخیر یتعلمه او یعلمه فهو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ ومن جاء بغیر ذلك فهو بمنزلۃ الرجل ينظر الى متاع غیرہ رواہ ابن ماجہ الی آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پاک محبوب علیہ السلام سے سنا، یقول آپ نے فرمایا، من جاء مسجدی، جو بھی کوئی بندہ میری مسجد میں آیا، ھذا یعنی کہ اپنی مسجد کی طرف اشارہ کیا، لم یأت الا لخیر، وہ نہیں آیا مگر خیر کے لیے، بھلائی کے لیے۔ تو وہ بھلائی کیا ہے؟ یتعلمہ او یعلمہ، یا سیکھنے کے لیے آیا یا سکھانے کے لیے آیا، یعنی کہ علم دین کے مسائل وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو جو بندہ میری مسجد میں اس لیے آیا تاکہ کچھ دین سیکھے یا سکھائے، تو وہ گویا کہ ایسی ہی ہے کہ جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، غازی فی سبیل اللہ۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن جاء لغیر ذالک، جو سیکھنے سکھانے کی غرض سے نہیں آیا بلکہ فضول گھومنے پھرنے کے لیے یا اپنا ویسے ہی آوارہ گردی کے چکر میں مسجد میں آ گیا، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کے سامان پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس حدیث مبارکہ میں اپنی مسجد کی طرف خاص نسبت کی۔ تو یہاں پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مسجد مراد نہیں ہے، کوئی بھی مسجد ہو جس میں کوئی بندہ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں، مسجد نبوی شریف کی فضیلت زیادہ ہے، جیسے وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، ایسے ہی وہاں پر دینی کام کرنے کا بھی، دیگر جو کام ہے وہ بھی کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مسجد میں آیا الا لخیر، خیر کے لیے آیا، تو علماء نے لکھا کہ دین سیکھنا سکھانا بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نماز بھی مراد ہو سکتی ہے، ذکر اذکار بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی کوئی بندہ دین سیکھنے سکھانے کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، ذکر اذکار کرنے کے لیے آیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا کہ وہ مجاہدین کی صف میں شمار ہوگا، یعنی گویا کہ اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر نہ نماز کے لیے آیا، نہ ذکر اذکار کے لیے آیا، نہ ہی دین سیکھنے سکھانے کے لیے آیا، بلکہ فضول آوارہ گردی کے چکر میں آیا، جس طرح کہ بڑے شہروں میں بڑی مساجد میں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں داتا صاحب جائیں، اس کے بعد بادشاہی مسجد میں جائیں، شاہ فیصل مسجد میں جائیں، ایسے کئی ساری یعنی کہ عبادت گاہیں ہیں، مقامات ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نہ ہی ذکر اذکار کے لیے جاتے ہیں، نہ ہی عبادت کے لیے جاتے ہیں، نہ ہی کوئی دین سیکھنے سکھانے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایسے بندے کی مثال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بمنزلۃ الرجل ينظر الى متاع غیرہ، اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جو کسی کی چیز پر نظر رکھے ہوئے ہو، یعنی کہ اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی کی ہے، اور للچائی نظروں کے ساتھ وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور یہ بات کتے میں پائی جاتی ہے کہ کتا جب کسی بندے کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے کھانے کی تو وہ للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، نہ ہی اسے چھین سکتا ہے، نہ ہی کھا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کے کسی کام آ سکتی ہے، تو وہ کتا للچائی نظروں کے ساتھ بس دیکھتے ہی رہ جاتا ہے۔ ایسا وہ انسان جو مسجد میں فضولیات کے لیے جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال کرنا ہے، اور اس کے بعد دین سیکھنے سکھانے کی غرض سے نہیں جاتا، تو یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے مال پر کوئی بندہ نظر رکھے ہوئے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، غور کریں، آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں تو گیا لیکن کسی عبادت کی غرض سے نہیں گیا، تو جب اس بندے کا یہ حال ہے تو جو لوگ مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی کہ ایک بندہ مسجد میں تو گیا نا، کم از کم اللہ کے گھر میں تو گیا، لیکن اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ذکر اذکار کے لیے نہیں گیا، دین سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں گیا، نماز کے لیے نہیں گیا، ویسے تو گیا ہے نا۔ اگر جو ویسے گیا اس کا یہ حال ہے تو جو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں مسجدوں میں نماز کی ادائیگی کے لیے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں بھی مسجد کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو بندہ مسجد میں اس لیے جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھلائی سیکھے، بھلائی سکھائے، ذکر اذکار کرے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے غازی فی سبیل اللہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔